بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 984 ملاحظہ فرمائیں۔ اسی سے میری عزت تمہارے دل میں پیدا ہوئی اور آج بھی ہونی چاہیے۔ تم مجھ پر ہوس پرست یا مطلبی ہونے کا الزام عائد نہیں کر سکو گی۔ معلوم نہیں میں یہاں کیوں آ گئی، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حالانکہ میں سخت نفرت کرتی تھی تم سے، میرا خیال تھا حقیقت اس کے برعکس تھی۔ تم مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ پرانی محبت کی بنیادیں جھوٹ یا منافقت پر استوار نہیں تھیں، اس لیے آج بھی تمہارے دل میں سکندر بخت اسی طرح زندہ ہے جیسے تمہارا بچپن، جس سے خوبصورت یادیں وابستہ ہوں۔ خوبصورت یادیں کبھی بدصورتی کا احساس نہیں دلاتی۔ تم نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا تھا میرے ساتھ، میں نے اس کی کہا۔ وہ غصے کی بات تھی، شکایت کا ایک احتجاجی انداز تھا۔ خود تم نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ ہاں، ابھی ایک سارجنٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کا ہرگز مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ وہ کر سکتا تھا۔ میں نے اسے چیلنج کر دیا تھا کہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے چھو کے دکھاؤ۔ وہ باکسر تھا، جذباتی ہو کے میرے مقابل آ گیا اور تم نے اسے مارا۔ ہاں، اس کی خوش فہمی کے مرض کا ہمیشہ کے لیے علاج ہو گیا۔ اس کی حق میں یہ اچھا ہوا۔ الزبتھ نے کہا، تم مشکل میں بھی پڑ سکتے تھے۔ میں کچھ وقت لینا چاہتا تھا، ان لوگوں کی توجہ اصل مسئلے کی طرف سے ہٹانا چاہتا تھا، میں نے کہا، اور شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ کسی نے مجھ سے میرا نام تک نہیں پوچھا، میں نے تو بتا دیا۔ میں نے کہا، بہت اچھا کیا، میں بتاتا تو شاید یہ لوگ ثبوت مانگتے۔ ابھی تک کسی نے میرے سامان کی تلاشی نہیں لی، ورنہ وہ جعلی پاسپورٹ، سوری پاسپورٹ اصلی ہے، اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میں یہاں وقار یوسف ایڈوکیٹ بن کے پہنچا ہوں۔ وقار یوسف کون ہے؟ میں نے کہا، میرا ایک دوست ہے۔ سکندر بخت کے نام سے میں برطانیہ میں کیسے داخل ہو سکتا تھا؟ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس وقار یوسف کو اور محسن کو تلاش کر رہی ہے۔ تمہارے شوہر کی رپورٹ پر تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، بم رکھا تھا اس کی گاڑی میں۔ تم اس خرافات پر یقین کرتی ہو؟ وہ بولی، مجھے بھی یقین دلایا گیا ہے، اور اسے بھی۔ تمہاری شہرت ایک دہشت گرد کی ہے۔ مجھے بدنام کرنے والے میرے پرانے دشمن ہیں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تمہاری یقین کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رپورٹ تمہارے شوہر کی ہے اور میرا اس کو قائل کرنا ضروری ہے۔ تم اس سے ملو گے؟ میں نے کہا، صرف وہی بچا سکتا ہے مجھے الزبتھ، اور مجھے یقین ہے کہ میری بات سن کے وہ قائل ہو جائے گا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ میری مدد کرے گا الزبتھ۔ ممکن ہے وہ تم سے نہ ملنا چاہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے تم سمجھا سکتی ہو؟ میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا تم اسے نہیں بتاؤ گی کہ تم مجھ سے ملنے آئی تھی؟ پتہ نہیں، وہ بے خیالی میں بولی۔ اسے بتا دو، ڈرتا وہی ہے جو چوری کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تمہارا دامن پہلے بھی صاف تھا، آج بھی صاف رہنا چاہیے۔ تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ کیوں ہے الزبتھ؟ وہ تمہاری صاف گوئی کی قدر کرے گا۔ اگر اسے تم سے محبت ہے اور تم پر اعتماد ہے، وہ سمجھ لے گا کہ بیوی چاہتی تو مجھ سے یہ بات چھپا سکتی تھی۔ تم چھپا سکتی ہو، مگر اسے بعد میں کبھی معلوم ہوا تو اس سے اعتماد کا رشتہ مجروح ہو جائے گا۔ اس سے کہو کہ مجھے پولیس نے سکندر بخت کو شناخت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اسے پولیس اسٹیشن جا کے شناخت کیا۔ وہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے کہا کہ جو کہنا ہے میرے شوہر سے کہو۔ یعنی میں جھوٹ بولوں اس سے؟ بے وقوف لڑکی، ایسے چھوٹے چھوٹے جھوٹ تو گریز کی طرح ہوتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی کے پہیے کو بے آواز طریقے پر رواں رکھنے کے لیے گریز تو ڈالنی پڑتی ہے نا۔ سچ کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے کسی کی؟ اوکے، میں اسے بتا دوں گی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ تم ٹھہرے کہاں ہو؟ میں نے کہا، فی الحال تو لاک اپ میں قیام ہے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ کسی ہوٹل میں؟ میں نے کہا، سفری دستاویزات کے بغیر لندن کے کون سی ہوٹل میں ٹھہر سکتا تھا میں؟ بس ادھر ادھر چھپ کے رہا۔ کچھ پرانے آشنا مہرباں تھے۔ اچھا، میں اس پولیس کیپٹن سے کہہ دیتی ہوں تمہیں یہاں آرام سے رہنے کی جگہ فراہم کر دیں۔ میں نے کہا، مجھے آرام سے یہاں نہیں رہنا۔ میری بیوی پیرس میں بیٹھی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کون سی؟ کیا وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارا کیا خیال ہے کوئی لڑکی جو حسین بھی ہو تمہاری طرح اور تعلیم یافتہ بھی ہو، وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ اور کرے گی تو کیا خوش نہیں رہے گی؟ خوش تو رہنا چاہیے اسے۔ تم خوش رکھنے کا ہنر تو جانتے ہو۔ میں اسے 3 دن کا کہہ کے آیا تھا۔ میں اور محسن پیرس کے راستے لندن پہنچے تھے۔ ایک شریف آدمی نے ہمیں آلو ٹماٹر پیاز کے درمیان رکھ کے سمگل کر دیا تھا، تھرس کھا کے نہیں، معاوضہ وصول کر کے۔ اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ شریف آدمی تھا؟ ہاں، اس کے دل میں نیکی کا خیال تھا، اس نے میری مدد کی، میں اسے برا کیوں کہوں؟ کل رات میں نے اس کی بیوی کے ساتھ، شرم آنی چاہیے تمہیں سکندر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بیوی کے ساتھ کا مطلب ہے اس کے گھر میں،
گھر سے باہر گیراج میں رات سو کے گزاری تھی. وہ بھی بڑی نیک دل عورت تھی. چاہتی تو ہمیں پکڑوا دیتی. میں نے کہا پھر تم ایسا کرو, آج ڈنر ہمارے ساتھ کرو. ہمارے ساتھ؟ ہاں, ہمارے گھر آ جاؤ, میں تمہیں ریچرڈ سے ملوا دوں گی. میں نے کہا تم نے تو کہا تھا. میں نے جھوٹ بولا تھا. وہ کہیں نہیں گیا. اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ, پولیس اسٹیشن سے فون آیا ہے, جا کے دیکھو وہ حرام زادہ سکندر بختی ہے یا کوئی اور. کیا اس طرح وہ تمہیں ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا؟ نہیں, وہ شروع سے بزدل اور کم ہمت ہے. اس میں ہمت نہیں تھی تمہارا سامنا کرنے کی. اس نے منت سماجت کی میری, تو میں نے اس کی بات مان لی. اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے ملے گا اگر تم کہو گی. وہ مسکرائی. ہاں, وہ میری بات نہیں ٹال سکتا. تم آؤ گے ڈنر پر؟ میں سر کے بال لاؤں گا, لیکن دیکھو کہیں دھوکے سے ڈنر پر بلا کے قتل مت کرا دینا مجھے اپنے رقیب کے ہاتھوں. وہ ہنسنے لگی. میں ایسا کروں گی؟ 2 گھنٹے بعد تم آ جاؤ, ریچرڈ کے سامنے ہو جائے گی ساری بات. رائٹ. میں اس سے دوسری بات بھی کر لوں گا. وہ بولی. دوسری بات کون سی؟ میں کہوں گا کہ وہ قربانی دے اپنی محبت کی. محبت وہی عظیم ہوتی ہے جو قربانی دے سکتی ہے. اگر وہ مان گیا تو میں تم سے بھی شادی کر لوں گا. ہمارے مذہب میں 1 ساتھ 4 تک کی اجازت ہے. بدماش. میں اتنے غصے میں آئی تھی. وہ بولی یہ طے کر کے کہ تمہیں اچھی طرح ذلیل کروں گی, اور تم نے کوئی غلط بات کی تو تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی. مگر دیکھو میں ڈنر کی دعوت دے رہی ہوں. میں نے کہا محسن بھی ہوگا میرے ساتھ. ظاہر ہے, جسم سے جان تو جدا نہیں کی جا سکتی. کیا میں جانتی نہیں کہ تم دونوں دیکھنے میں 2 ہو ورنہ 1؟ میں اپنی گاڑی بھیج دوں گی. کیا تمہاری شاہی گاڑی کو یہ پولیس والے نہیں روک سکتے؟ میں نے کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ ابھی تک غلط جگہ گاڑی پارک کرنے کا الزام تھا. میں نے کہا اصل الزام تو یہ ہوگا کہ میں لندن پہنچ گیا کسی قسم کی سفری دستاویزات کے بغیر. تم پیرس تک کیسے آئے تھے؟ باقاعدہ پاسپورٹ ویزا کے ساتھ. میں نے کہا وہاں سے سڑک کے راستے. پھر ٹھیک ہے. وہ بولی سڑک کے راستے ہر ہفتے بہت لوگ آتے ہیں, ان کے پاس صرف شناخت کی دستاویزات ہوتی ہیں. وہ میرے پاس ہیں, بشرطے کہ یہ سوال نہ کیا جائے کہ تم سکندر بخت ہو یا. وہ بولی یہاں میں تمہارا نام بتا چکی ہوں, مگر انہوں نے میرا پاسپورٹ نہیں دیکھا ہے, اور نہ محسن کا. پیرس میں اس کی ضرورت پڑے گی واپسی کا ٹکٹ لیتے وقت. اگر ہم پیرس پہنچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تم پیرس پہنچ جاؤ گے, فکر مت کرو. آخر میرے شوہر کا بھی کچھ اثر و رسوخ ہے. وہ برطانیہ کی وزارت داخلہ کا بہت اہم افسر ہے. ٹھیک ہے, بس جانے سے پہلے یہاں پولیس کو سمجھا دینا کہ وہ بعد میں کوئی قانونی مسئلہ نہ کھڑا کریں, اور انہیں تاکید کر دینا کہ ہاسپٹل میں چودھری دلاور کا خاص خیال رکھا جائے. کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے, اور نہ اسے اپنی مرضی سے جانے دیا جائے. وہ زیر حراست ہے. زیر حراست؟ کس جرم میں؟ الزبتھ نے کہا زیر حراست نہ صحیح, زیر علاج صحیح. میں نے کہا ویسے تو اس کے خلاف لندن میں دور قتل کا الزام ہے, چشمدید گواہ بھی ہیں, اور عدالتی ریکارڈ پر اس کے خلاف کافی مواد ہے. مگر ابھی ہم اس کیس کو دوبارہ شروع کرانے کے حق میں نہیں ہیں. پہلے اس کا لاہور جا کے ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس میں پیش ہونا ضروری ہے. یہ ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس کیا ہے؟ میں نے کہا نا, ہر بات 2 بار کہنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی سب کچھ بتا دوں. تم بھی سن لو, اور تمہارا وہ کاکروچ بھی. سکندر اب وہ میرا شوہر ہے. الزبتھ نے مجھے خبردار کیا. سوری, ویسے کاکروچ کا تو کاکروچ ہی رہے گا, خود وہ الزبتھ کا شوہر بن جائے. میں نے کہا. کیپٹن خود ایک ٹرے کے ساتھ اندر آیا. سوری میڈم, مجھے کچھ دیر ہو گئی. دراصل کافی بنانے والا آج بیمار ہے, یہ کام مجھے خود کرنا پڑا. میں نے کہا یہ کام بھی کر لیتے ہو تم؟ اگر کبھی مجھے پولیس کی نوکری سے نکال دیا گیا تو میں کسی ہوٹل میں شیف ہو جاؤں گا. میری بیوی اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ میں ہر قسم کے کھانے کتنے اچھے پکاتا ہوں. یہ میری ہابی ہے, میں نے یہ فن باقاعدہ سیکھا ہے. الزبتھ ہنسی. تمہاری بیوی بڑے فائدے میں ہے, مگر مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ کافی بناتے ہوئے بولا. مجھے اس کی فرمائش پر کھانے بنانے پڑتے ہیں. الٹا معاملہ ہے نا, وہ کھاتی ہے اور موٹی ہوتی جا رہی ہے. اگر کسی دن میں آپ کی اور سر رچرڈ گورڈن کی دعوت کروں تو کیا آپ اور سر رچرڈ آئیں گے؟ الزبتھ نے کہا. میں کچھ کہہ نہیں سکتی. رچرڈ بہت مصروف آدمی ہے. ویسے تم کو ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں, میں مانتی ہوں. بات ماننے کی نہیں ہے خاتون, میں کسی طرح ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. میں ان کا احسان مند ہوں. وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور یقیناً بہت مصروف بھی ہوں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا شکریہ ادا کیسے کروں. تم فون پر شکریہ ادا کر سکتے ہو یا کسی دن گھر آ کے. زبانی تو میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا, لیکن میری بڑی خواہش تھی کسی دن وہ میرے گھر آئیں. آخری ایسی کیا بات ہے کیپٹن؟ بہت بڑی بات ہے خاتون. میں ایک سازش کا شکار ہوا تھا. حساسی طور پر ایک ایسے معاملے میں ملوث ہو گیا تھا جس سے میرے مخالف بدخواہ حاسد لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا. سر رچرڈ گورڈن تفتیش کے نتائج سے مطمئن نہیں تھے.
انہوں نے خود ان سب سے جیرا کی جن کے بیانات سے میرا کیس اتنا خراب ہو گیا تھا کہ میں برطرف بھی نہیں کیا جا سکتا، مجھے جیل بھی جانا پڑتا شاید۔ پھر انہوں نے مجھے طلب کیا اور میری ساری بات بڑے تحمل سے سنی۔ میں نے ان کو سچ بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ بعض اوقات سچ ثابت نہیں ہوتا اور جھوٹ ثابت کر دیا جاتا ہے۔ آف دی ریکارڈ انہوں نے مجھ سے بہت کچھ پوچھا۔ وہ انتہائی ذہین اور معاملہ فہم آدمی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل بات کیا ہے اور کیا بات چھپائی جا رہی ہے۔ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور مجھے تحفظ بھی فراہم کیا۔ کچھ افسران کے اور دوسرے لوگوں کے ٹرانسفر کرا دیے گئے، ورنہ وہ بعد میں انتقامی جذبے سے کام لیتے تو مجھے دوسرے معاملات میں ملوث کر دیتے۔ ایک پولیس مین کی زندگی بہت پرخطر ہوتی ہے، کوئی بھی اس پر الزام عائد کر سکتا ہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے مہم چلا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر الزبتھ کو خوش ہوتے دیکھا۔ کاکروچ شرمیلا تھا اور بزدل تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذہین تھا اور کلاس میں اس کی تعلیمی کارکردگی کا معیار ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل رشک تھا۔ کوئی شخص مجموعہ صفات نہیں ہوتا، یہ قدرت کا تلافی کا نظام ہے کہ وہ ایک کمی کا دوسری غیر معمولی صلاحیت سے پورا کر دیتی ہے۔ اسے انسانی فطرت کا نفسیاتی رد عمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ احساس کمتری کے منفی رد عمل کا شکار نہ ہوں بلکہ اسے دور کرنے کے لیے اپنی دوسری صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے زندگی میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ کامیابی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایلن کیلر ہے، جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، مگر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اپنی قوت ارادی سے وہ ناموری حاصل کی جو ناممکن نظر آتی تھی۔ یہ عام زندگی کا مشاہدہ ہی ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے ان کی سننے کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کاکروچ بھی سر رچرڈ گورڈن تو اپنے شجر نسب سے بن گیا تھا، مگر اس نے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ اور پھر سول سروس میں نمایاں کارکردگی سے اپنی شخصیت کی ان خامیوں کو ازالہ کر لیا جن کی وجہ سے وہ کاکروچ مشہور تھا۔ اب شاید اس کا مذاق اڑانے والا کوئی نہ ہوگا، سب اس کی تعریف ہی کرتے ہوں گے۔ کیپٹن میرے سامنے ایک بات بتا رہا تھا اور میں سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا سر رچرڈ گورڈن کی شرافت، فراخ دلی، احسان مندی کا دوسرا گواہ خود میں ہوں گا؟ اچھا کیپٹن، یہ میرے دوست ہیں، اس بات کا خیال رکھنا انہیں کوئی شکایت نہ ہو کسی کے رویے سے۔ الزبتھ نے اٹھتے ہوئے کہا، شاید انہوں نے آپ سے اس ناخوشگوار واقعے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں کیپٹن، میں نے الزبتھ کو کچھ نہیں بتایا۔ الزبتھ نے کہا، تم مجھے بتاؤ کیپٹن، کیا ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا تھا میرے یہاں آنے سے پہلے؟ کیپٹن نے کہا، دراصل وہ شخص کچھ ذہنی مریض ہے، اسے واقعی بلڈ پریشر کی شکایت ہے اور اس کا غصہ بھی تیز ہے۔ اس کے خلاف کئی بار رپورٹ ہوئی ہے، مگر میں اسے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہر شخص میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے کہا، وہ محض دل لگی تھی، کوئی سیریس فائٹ نہیں تھی۔ تمہاری فائٹ ہوئی تھی کسی سے یہاں؟ میں نے کہا ہاں، وہ کچھ نسلی تعصب کے باعث ایسی باتیں کر رہا تھا جو مجھے ناگوار گزری، اس نے مجھے دھمکی دی۔ الزبتھ نے کہا، اچھا تم نے اس کا ذکر کیا تھا مگر شکایت بہرحال نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، میرا دل بالکل صاف ہے، بلکہ وہ ناراض ہو مجھ سے تو میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، میرا مقصد ہرگز اس کی دل آزاری نہیں تھا۔ الزبتھ نے کہا، میں نے سکندر کو اور اس کے دوست محسن کو آج رات ڈنر پر بلایا ہے، میری گاڑی نے لینے آئے گی۔ اگر آپ برا نہ مانے خاتون تو انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں اپنی گاڑی میں، ورنہ میں اپنی کار میں آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کوئی اور افیسر کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دے، کوئی نیا قانونی پہلو نکال لے۔ آپ تو جانتی ہیں پولیس والوں کی عادت، بال کی کھال نکالنے کی۔ الزبتھ نے کچھ سوچا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہوں۔ کیا میں ان کا سامان گاڑی میں رکھوا دوں؟ ہاں، شوفر سے کہہ دو، وہ خود ہی رکھ لے گا۔ کیپٹن کے باہر جانے کے بعد میں نے کہا، کیا یہ مناسب رہے گا؟ میرا مطلب ہے تمہارے شوہر کو یہ اچھا لگے گا؟ اچھا تو اسے بہت کچھ نہیں لگتا، مگر کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میں اس کی بیوی ہوں، غلام نہیں۔ وہ بولی، وہ بھی بہت کچھ کرتا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور پھر میں چوری چھپے کچھ نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ خلاف قانون ہے کسی حد تک۔ محسن نے کہا، میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اور اس کے ازدواجی تعلقات میں کسی قسم کی رنجش پیدا ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ ازدواجی تعلقات ایسی چھوٹی چھوٹی رنجشوں سے متاثر نہیں ہوتے، کچھ میں اس لیے کرتی ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے لیے ہی زیادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات تو مجھے احساس بھی ہوتا ہے اپنی زیادتی کا، وہ پاگل ہے میرے لیے، میری جائز ناجائز سب انسی خوشی برداشت کرتا ہے، مجھے آج تک انکار نہیں کیا اس نے، مگر یہ معاملہ ذرا مختلف ہے، وہ مجھے اپنا رقیب ضرور سمجھتا ہے، اور تم کہو گی کہ وہ میرے لیے بھی اتنا ہی کرے، اس کا تم سے کیا تعلق؟ رچرڈ وہی کرے گا جو میں اس سے کہوں گی، ویسے بھی تم اسے قائل کر لو گے، اس لیے تم میرے ساتھ جا رہے ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان جو غلط فہمی ہے رفع ہو جائے۔ تم بڑے اچھے مقرر تھے، اپنے دلائل سے دن کو رات ثابت کر سکتے تھے، اس لیے تو اپنی ایکٹنگ سے ہر لڑکی کو اپنے سچے عشق کا یقین دلا دیتے تھے، سوائے ایک لڑکی کے۔ میں نے کہا، اس کے سامنے میں نے بالکل ایکٹنگ نہیں کی، یہی تو ساری خرابی ہے۔
جھوٹ کا سکہ چل جاتا ہے، سچ پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ خواہ مخواہ کی بات ہے کہ حق کا بول بالا۔ اچھا چلو، سچ بول لیا تم نے۔ اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکیلا۔ اسی کا جادو ہے جو آج بھی میرے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ کتنا غصہ تھا میرے دل میں تمہارے خلاف، میں بھری بیٹھی تھی اور یہاں آئی تھی تم کو خوب ذلیل کرنے، مگر دیکھو کتنی آسانی سے میرے ارادے خاک میں ملا دیے۔ الٹا میں تم کو اپنے معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ مجھے اپنی خوش قسمتی میں کبھی شک نہیں رہا۔ میں نے کہا۔ سیاہ وردی والے سیاہ فام لمبے تڑنگے شوفر نے بڑے مودبانہ انداز میں الزبتھ کے لیے اس کی چم چم کرتی رولز رائس کا دروازہ کھولا۔ اسے مجھے اور محسن کو خاص سے ناپسندیدہ اور مشکوک انداز میں دیکھا، لیکن اس نے اپنے رویے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک پولیس مین تیزی سے نکلا اور میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، یہ وہی باکسر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، تم اچھے فائٹر ہو۔ میں نے بھی خوش دلی سے کہا، تم یقیناً اچھے باکسر ہوگے۔ ایک بار میں نے کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ لیا تھا، اس میں پاکستان سے بھی ایک باکسر آیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم گولڈ میڈل لو۔ وہ ہنسا۔ خواہش تو میری تھی کہ محمد علی کلے کو ہرا دوں، مگر میں نے اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز اور یورپین گیمز میں چاندی کا تمغہ نہیں جیتا۔ اب وقت گزر گیا ہے، خیر مقابلہ اچھا رہا، مقابلہ دلچسپ رہا۔ اسے صرف مذاق یا تماشا ہی سمجھنا، سیریس مت ہو جانا۔ میں نے غصے میں بہت کچھ کہا تھا کالے رنگ اخبار والوں کے خلاف۔ میں نے اسے یقین دلایا میں سب کچھ بھول چکا ہوں، نو ہارڈ فیلنگز۔ میں نے کہا، نون۔ جب بلاخر رات کے 8 بجے کیپٹن کا شکریہ ادا کر کے ہم پولیس اسٹیشن سے باہر آئے تو میں نے صدقے دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے اتنی ہی مسرت ہوئی جتنی جیل میں قدم رنجا فرما کے رہائی کا حکم وصول کرنے والے کو ہو سکتی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت دخل اتفاقات کو ضرور تھا۔ پولیس نے ہماری تلاشی نہیں لی تھی اور ہم سے کاغذات طلب نہیں کیے تھے۔ ہمارے بدلے ہوئے نام والی شخصیت کا راز فاش نہیں ہوا تھا، ورنہ امپرسونیفیکیشن کا کیس الگ ہوتا۔ غلط پارکنگ کی معمولی کوتاہی سے شروع ہونے والی کہاں تک پہنچی تھی؟ تفتیش ہوتی تو معاملہ صرف ہمارے غیر قانونی طور پر لندن میں داخل ہونے تک محدود نہ رہتا۔ پولیس معلوم کر لیتی کہ جس ڈاکٹر شاہ کی کار تھی وہ خود کہاں مرا ہوا ہے۔ قتل عمدہ کا کیس سالات اور واقعات کی شہادت سے ثابت ہو جاتا، پھر چودھری دلاور کا کیس سامنے آتا اور اس کے بعد دوسرے حالات جن میں ہم لندن میں قیام کے دوران ملوث ہوئے تھے۔ مجھے یقین آیا کہ خدا کی مصلحت بندے کی ناقص عقل سے بہت بالا تر ہے۔ بظاہر خرابی کے اسباب دیکھنے والی نگاہ اس میں پوشیدہ خوبی کو نہیں دیکھ پاتی۔ گرفتاروں کے پولیس اسٹیشن پہنچنا ہمارے نزدیک بدقسمتی کی انتہا تھی کہ ٹوٹی کہاں کمند۔ ہم نے اپنی طرف سے سارے کام کر لیے تھے، ساری مشکلات پر قابو پا لیا تھا اور تمام مرحلے کامیابی سے طے کر لیے تھے۔ ہم قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اڑنے ہی والے تھے کہ گرفتار ہو گئے، مگر اس بدقسمتی کو دست قدرت نے کیسے خوش قسمتی بنا دیا۔ ذلت و رسوائی کے بدلے ہم بڑی عزت و آبرو کے ساتھ اس الدیبت کے ساتھ اس کی گاڑی میں اس کے گھر جا رہے تھے، جس کے تصور سے ہی ہماری روح فنا ہو جاتی تھی۔ اس کے شوہر کا نام میرے لیے مالک الموت کا نام تھا اور مجھے یقین تھا اگر اس کا اور میرا کہیں آمنا سامنا ہو جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ پستول سے توپ تک جو کچھ دستیاب ہو مجھ پر داغ دے گا۔ اگر اسے یا مجھے بفرض محال قانونی طور پر اجازت ہوتی کہ چلو ایک بندہ گرا دو تو میں چودھری دلاور کو مار دیتا اور وہ شاید مجھے، لیکن اچانک تقدیر نے پانسا پلٹ دیا تھا۔ چودھری دلاور کسی گولی کے بغیر مر رہا تھا اور میں ملک الموت کے ساتھ ڈنر پر مدعو تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ خود محسن کے خیالات کیا ہوں گے۔ کوئی اور ساتھ ہوتا تو میں اور وہ بے تکلفی سے اپنی قومی اور مادری زبان میں اظہار خیال فرماتے اور اس کامیابی پر چلا کے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور نعرہ لگاتے وہ مارا پاپڑ والے کو الزبتھ کے سامنے، خصوصاً اس کے شوفر کی موجودگی میں ہم ایسی گھٹیا حرکت کرتے تو اسے کوئی شبہ نہ رہتا کہ ہم ذرا بھی خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ادب باداب کے بھی منافی ہوتا، چنانچہ ہم بڑی پرتکلف گفتگو کرتے رہے۔ الزبتھ بھی فرانس جانتی تھی، چنانچہ کبھی انگریزی اور کبھی فرانچ میں ہم اس وقت کی یادوں کو دہراتے رہے جو بیت چکا تھا، اور اس کے بعد انگریزی محاورے کے مطابق پل کے نیچے سے ٹیمز کا بہت پانی بہہ گیا تھا۔ 4 سال کی رفاقت کے کل کتنے دن تھے، کتنے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ؟ میں نے ایسے ہی ذہنی مشق کرتے ہوئے حساب کیا، تقریباً 1461 دن اور تقریباً 35,000 گھنٹے۔ اس سے زیادہ کا زبانی جمع خرچ میرے لیے ممکن نہ تھا، مگر یہ لاکھوں منٹ اور شاید کروڑوں سیکنڈ ہوں گے۔ ہر لمحہ اپنا کوئی نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی یادوں کا مشترک خزانہ تھا، ہم اس میں سے یادگار لمحے چنتے رہے۔ گاڑی الزبتھ کے قصر عالی شان میں داخل ہوئی تو مجھے پھر تشویش لاحق ہونے لگی۔ اس یقین دہانی کے باوجود کہ شور اس کا غلام ہے، مجھے اپنا الزبتھ کے ساتھ آنا ایک اشتعال انگیز کاروائی محسوس ہوتا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ایسی صورتحال مجھے درپیش ہوتی تو میں اپنے رقیب کو بلاتا اور اسے قتل کر دیتا۔
خواہ قتل کرنے کے بعد اس کی بے گناہی ثابت ہو جاتی تو میں پچھتاتا۔ یہ گھر میرے لیے نیا نہیں تھا، یہ الادیبت کے باپ کا گھر تھا۔ یہاں میں کتنی بار آیا تھا اور کئی بار بے عزت ہو کے گیا تھا۔ اگر میں الادیبت سے سوال کرتا کہ آخر اس کا شوہر یہاں کیوں رہتا ہے، کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں؟ ہمارے لیے تو یہ سخت باعث شرم بات ہے کہ بیوی رخصت نہ ہو تو شوہر رخصت ہو کے سسرال میں رہنے لگے۔ بہت سے محاورے بھی بنا رکھے ہم نے کہ بہن کے گھر بائی کتا، ساس کے گھر جوائی کتا۔ کاکروچ اپنے رتبے اور حیثیت کے اعتبار سے الادیبت کا ہم پلہ تھا، اور شاید وہ حسب و نسب میں بھی کم نہ تھا۔ اس کی سرکاری حیثیت تقریباً ویسی ہی تھی جیسے نکی کے مرحوم ابا اور وقار یوسف کے سسر نقوی صاحب کی۔ وہ بھی بڑی توپ چیز تھے، مگر وقار یوسف نے ان کا گھر داماد بننا بالکل قبول نہیں کیا تھا، اور نکی بھی اپنے محل جیسے گھر کو چھوڑ کے وقار یوسف کے چھوٹے سے مکان میں آ بسی تھی۔ یا معاشرتی اقدار مختلف تھی، بیوی کے گھر میں رہنے سے شوہر کی ناک نہیں کٹتی تھی۔ یہ ان کے آپس میں طے کرنے والی بات تھی کہ وہ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ گاڑی ہمیں پورچ میں اتار کے آگے گیراج کی طرف چلی گئی۔ ایک اور خادم نے ہمارا سامان، جو در حقیقت چودھری دلاور کا سامان تھا، ایک شاندار بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ لو بھائی، اپنے شیروانی صاحب عیش کرو عیش۔ محسن صوفے پر دراز ہو گیا۔ مجھے تو یہ سب خواب کی طرح لگتا ہے، ایسا نہ ہو آنکھ کھلے تو پتہ چلے حوالات میں پڑے ہیں۔ میں نے کہا، کسی کو کہتے ہیں قسمت الو کے پٹھے۔ چند سال تو بھی رہا لندن میں جھک ماری، ایک ہی محبوبہ تھی ایسی جو آج بھی سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہے۔ نچھاور کے بچے سنبھل کے بیٹھ، ابھی اچانک کہیں دروازے سے تیرا قاتل رقیب نمودار ہوگا، ہاتھوں میں 2 نالی شکاری بندوق کے ساتھ۔ ایک گولی تیرے دل نابکار میں مارے گا، دوسری مجھے۔ میں صرف تیری رقابت میں ایسے مارا جاؤں گا جیسے گھیووں کے ساتھ گھن پھس جاتے ہیں۔ میرے مزید کچھ اور ارشاد فرمانے سے پہلے فون کی سریلی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا، میرا اندازہ درست تھا۔